محترم حاضرین، جب آدمی ذکر کرتا ہے اس کی عملی زندگی میں بڑے فائدے بتلائے گئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی۔ اخروی اعتبار سے اگر دیکھیں، جب بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کا ایک قانون ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث قدسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ، کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی جو ہے سلوک کرتا ہوں۔ بندہ اگر مجھے یاد کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ اگر بندہ بھری محفل میں، بھری جماعت میں، خواہ خلوت میں ہو جلوت میں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ رب العالمین بھی اس کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس بندے کو اللہ رب العالمین یاد رکھے، ایسا بندہ کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی دکھ میں، کسی بھی غم میں، ہر وقت یہ جو ہے اپنے آپ میں تنہا کبھی محسوس نہیں کرے گا، اور وہ یہ ساتھ ساتھ یہی محسوس کرے گا کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کی تائید اس کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کی نصرت اس کے ساتھ ہے۔ یہ ایک فائدہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ بتلایا گیا، جب بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں کا تقرب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ فرشتے اس کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے زمین میں ہوتے ہیں اور وہ جو ہے ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں کہیں اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں کہیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، وہ فرشتے اس مجلس میں آ جاتے ہیں۔ وہ ان مجالس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان مجالس میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ مجالسیں انہیں ملتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں، ہلم الی حاجتکم، ہلم الی حاجتکم، کہ تم جن مجلسوں کو تلاش کر رہے ہو کہ وہ یہاں پر ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ کہ وہ فرشتے آتے ہیں، اپنے پروں کو ان مجلسوں پر ڈھانپ لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے پروں کو ان مجلسوں پر ڈھانپ لیتے ہیں کہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ یقیناً وہ مجلس والے ایک اطمینان، ایک سکون، ایک راحت محسوس کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ مجلس سے فارغ ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہی اللہ رب العالمین ان سے سوال کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کو ساری چیزیں معلوم ہیں، پھر بھی یہ فرشتوں سے سوال کرنے لگتا ہے، اے میرے فرشتوں کی جماعت، تم میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، پروردگار، ہم تیرے بندوں کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، وہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے، وہ کیا چیز طلب کر رہے تھے؟ وہ میری کیا چیز کو طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے، پروردگار، وہ تیری جنت کو طلب کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے، نہیں پروردگار، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لے تو؟ فرشتے کہیں گے، پروردگار، ان کا جذبہ، ان کی اطاعت، ان کا جو ہے ان کی عبادت اور بڑھ جاتی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے سوال کرے گا، اے میرے فرشتوں، ذرا یہ تو بدلاؤ کہ میرے بندے جو ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے، پروردگار، وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے میری بنائی ہوئی جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے، نہیں پروردگار، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے کہیں گے، پروردگار، تو ان کی تڑپ اور بڑھ جاتی، وہ اس سے اور زیادہ پناہ مانگنے لگتے۔
تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سارے فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں یاد رکھنا، جو بھی اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کے لیے مجلسوں کو جمائے رکھتا ہے، یاد رکھنا ان تمام مجلسوں کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، بخش دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار، اس میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ وہ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتوں یاد رکھنا کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ ان سے ملاقات کے لیے آیا ہے، کہ جاؤ میں اس کو بھی جو ہے معاف کر دیا۔ تو پتہ چلا جو بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے فرشتے ان کا تقرب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔